ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت خطرناک بات ہے نا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کون سا دنیا میں ایسا انسان ہے جو یہ کہے کہ میرے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یحب احدنا ان یکون ثوبہ حسنا وان یکون نعلہ حسنا، کہ ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے کپڑے اچھے ہوں، میرے جوتے اچھے ہوں، یہ ہر انسان کی خواہش ہے۔ اس کا مطلب ہمارے دل میں تو تکبر موجود ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھے جوتے پہنوں، میرے پاس اچھی گاڑی ہو، میرا اچھا گھر ہو۔ اور آپ فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ہم میں سے تو ہر آدمی چاہتا ہے اچھے کپڑے پہنے، اچھا لباس ہو، اچھے جوتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ جمیل یحب الجمال، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو، کسی بھی کام میں سلیقہ مندی کو، کسی بھی کام کو ایک طریقے سے، ایک ڈسپلن سے، ایک نظم و ضبط سے کرنے کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ ان اللہ جمیل، اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، اور جمال کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ ہر کام کا جمال اس کے حساب سے ہوتا ہے۔ آپ گاڑی چلا رہے ہیں نا، تو گاڑی کے اندر، گاڑی کی ڈرائیونگ میں بھی جمال ہو سکتا ہے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ میں جمال کیا ہوگا کہ آپ ڈرائیونگ پراپر طریقے سے کریں، یہ جمال ہے، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ایک آدمی کھانا کھا رہا ہے نا، تو کھانا کھانے کے اندر بھی جمال ہے۔ کھانا کھانے کا جمال کیا ہے کہ کھانا صحیح طریقے سے ڈھنگ سے کھائیں، حلال کھائیں، اپنی صحت کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی کھائیں، زیادہ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ اور پھر آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف کی کہ تکبر کہتے کس کو ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے کہ آپ کے جی میں آ رہا ہے کہ اچھے کپڑے پہن لوں، اچھی گاڑی ہو، اچھی سواری ہو، اچھا گھر ہو، اچھے جوتے ہوں، اس کو تکبر نہیں کہتے۔ یہ آج کل ہم لوگوں کی بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں سے، ان کے لباس سے، کہ اگر کسی نے کلف والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کوئی اچھی گاڑی میں گھوم رہا ہے، کوئی کسی بنگلے میں رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں تکبر ہے۔ اور کسی نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور جناب سائیکل پہ گھوم رہا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر تواضع ہے۔ یہ تواضع اور تکبر کا شرعی معیار نہیں ہے، یہ شریعت کے سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں آپ کو ایسے صحابہ بھی ملیں گے جو بہت مالدار تھے، اور ایسے صحابہ بھی ملیں گے جن کو پورا پورا دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ دونوں قسم کے صحابہ تھے، دونوں جنتی ہیں، دونوں نیک ہیں، دونوں متقی ہیں، دونوں کامیاب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اس کو کہتے ہیں غمط الناس و بطر الحق، یہ تکبر ہے۔ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا، و بطر الحق، اور حق بات کو ٹھکرا دینا، اس کو تکبر کہتے ہیں۔ غمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ اب اس کو اگر میں تھوڑا ایکسپلین کروں، اس کا مطلب کیا ہے اور ہوتا کیا ہے، کس طریقے سے ہم لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں۔